اسلامی ہمارا رشید جانتے ہیں کہ ہندوستان کو سرزمین کا گوشہ گوشہ اور ہندوستان چہرے ہند کا پتا پتا اور گوٹا گوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ جب ہندوستان کی ایسی پوتر اور پاکیزہ دھرتی پر تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں کا ناپاک قدم پڑا اور جب یہ سازشی قوم ہندوستان جیسی عظیم سرزمین کے اوپر سب تاج کا مالک بن بیٹھی تو سب سے پہلے انگریزی حکومت کے خلاف علم سے بے فکر اور چکو راز کی طرف اعتبار کیے بغیر اگر کوئی لوگ تھے تو عزیزان گرامی وہ ہمارے علماء کرام تھے اور ان کی قربانیوں بھی کا یہ سوال ہے یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد جیسے بے بات سے واہ واہ میرے دوستو آئیے کسی طرح کی جو ہے چند باتیں انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ پروگرام کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جو اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں انہیں بارے میں پیش کیا جاتا ہے انشاءاللہ لاسٹ میں ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی تو آئیے میں ابھی آپ کے سامنے نہایت ہی اچھے انداز میں تقریر پیش کرنے کے لیے محمد احمد کر رہا ہوں جو کہ کروالا کہنے والا تعلیم ہے میں اس سے معلوم کر رہا ہوں سمایا اور تقریر پیش کروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد زمانہ منقلب ہے انقلاب آیا ہی کرتے ہیں زمانہ منقلب ہے انقلاب آیا ہی کرتے ہیں اندھیرے رات میں کچھ دیر کو چھایا ہی کرتے ہیں مہو خورشید کو بھی لگ جاتا ہے گہن ایک دن مہو خورشید کو بھی لگ جاتا ہے گہن ایک دن پھر اس کے بعد پہ ہم نور برسایا ہی کرتے ہیں حضرات اساتذہ کرام سامعین اعظام اور پیارے پیارے دینی اسلامی بھائیوں اور دوستوں آج کی میری تقریر کا عنوان ہے تحریک آزادی میں مسلم علماء اور عوام کا کردار برادران اسلام یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اگر جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں نے ایسی ایسی بے مثال ولا زوال قربانیاں دی ہیں جن کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ عاجز و قاصر اور عقل انسانی حیران و ششدر اگر یہ سرخیلے آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی تحریک بالا کوٹ نہ چلتی تحریک ریشمی رومال نہ چلتی تحریک خلافت نہ چلتی ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی مقدمہ وہابیہ نہ چلتا امبالہ سازش کیس نہ ملتا اس ملک کا تعارف مسلمانوں نے کرایا ہے اگر مسلمان نہ ہوتے تو ہندوستان کا جغرافیہ تک ڈھونڈنے سے نہ ملتا لیکن آج انہیں کے خلاف پلان اور سازش ہے کہ انہیں ہندوستان میں نہ رہنے دیا جائے چند فرقہ پرست اور تعصب زدہ لوگ اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں یہ ملک ہندوستان جہاں کی سرزمین ہمارے ہی خون سے لالا زار ہے اگر آج بھی ہندوستان کی زمین کو کھودا جائے تو ہر بارش کے بعد ہمارے ہی خون کے فوارے جاری ہوں گے کیا تاریخ شیخ الہند جیسے مولانا محمود حسن صاحب ثبوت کو فراموش کر سکتی ہے جن کی جات سے انگریز سامراج کرتا تھا جن کی سبب جمعیت الانصار اور جمعیت علماء ہند نے مکمل آزادی کی تحریک چلائی وہ سید احمد شہید جن کی قربانی کی گواہی سرزمین بالا کوٹ دے گی جو حریت کے جد و جہد کی ایک کڑی تھی وہ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جن کی خون کے قطرے آج بھی آپ کو شاملی کے میدان میں ملیں گے وہ مجاہد آزادی حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ جن کی شہادت کی گواہی آج بھی ان کی تربت تھانہ بھون دے گی وہ امام العصر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند
یہ دین آزادی کے قائد اور تجدید اصلاح کے داعی تھے۔ وہ عالم ربانی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی لازوال اور بے مثال قربانیاں جنگ آزادی کے لیے شامل ہے۔ وہ ترجمان آزادی علامہ اقبال، جو مردہ قوموں میں حرارت کی زندگی برپا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ وہ ابوالکلام آزاد، جس نے امن سے یہ بات ثابت کر کے دکھا دیا کہ وہ گرفتار کے ساتھ کردار کا بھی غازی ہے۔ وہ محمد علی جوہر، جس نے قوم کو آزادی ضمیر کا سبق دیا۔ ان کے علاوہ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ولایت علی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جعفر تھانہ سری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحمان شیوانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی شفیع اللہ عاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد شوکت علی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ یہ اکابر ہیں جن کی قربانیوں سے یہ ملک ہندوستان ہوا۔ عزیزان گرامی، سن 1857 کی بغاوت کا انگریزوں نے مسلمانوں سے سخت انتقام لیا۔ ان کے محلے کے محلے اجاڑے، مساجد کو ویران کر دیا، مدارس کو مسمار کر دیا۔ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر دہلی کی چاندنی چوک ہی نہیں بلکہ ہر چوراہے وصولیہ نفس کی کر دی گئی۔ دہلی اور دہلی کے باہر درختوں پر پھانسی کے پھندے لٹکا دیے گئے اور مسلمانوں کو پکڑ کر انگریز ہاتھی پر بٹھاتے، گلے میں پھندے ڈالتے اور ہاتھی آگے بڑھا دیتے۔ وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستان مشیروں سے لا ترقی کے اپنے رائے دو کہ ہندوستان کے اندر ہماری حکومت کیسے مستحکم ہو سکتی ہے۔ جو انگریز کے چاپلوس تھے، دلال تھے، ایمان فروش، ضمیر فروش تھے، انہوں نے انگریزوں کو مشورہ دیا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہے اور جنگ آزادی مسلمانوں نے ہی لڑی ہے۔ جب تک مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد باقی رہے گا، اس وقت تک ہندوستان کے اندر ہماری حکومت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے۔ جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کو ختم کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ سن 1861 کے اندر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے گئے۔ سن 1864 سے لے کر سن 1867 تک 14,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ علماء کے جسموں کو گرم تانبے سے داغا گیا، علماء کو سوروں کے کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا، علماء کو پھانسی کے پھندوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر کے ہاتھیوں کے نیچے سے چلا دیا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد میں پھانسی کا پھندا بنا دیا گیا تھا۔ ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ 80 علماء کو گولیوں میں بند کر کے لاہور کی دلیا میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ سن 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے تقریباً 50,000 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ ملک یوں ہی آزاد نہیں ہوا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے جتنا ہمارا خون بہا ہے، اتنا غیروں کا پسینہ بھی نہیں بہا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے نہ جانے کتنوں کو سولی پر چڑھا دیا گیا، ہزاروں بسیں بجائے گھر ویران ہو گئے، بے شمار لوگوں کو بندوق کی شعلہ فشاں گولیوں سے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا، ہزاروں کو آہنی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے ماں باپ کے لاڈلے یتیم لوارث ہو گئے، عورت کے سامنے مرد کو گولی مار دی گئی، مرد کے سامنے عورت کی عزت لوٹی گئی، ماں کے گود سے دودھ پیتے ہوئے بچے کو چھین کر جلتے ہوئے آگ میں ڈال دیا گیا۔ چمبروں استبداد کی ایسی تاریخ وجود میں آئی جس نے اسپین اور سمرقند کی تاریخ کو بھی پیچھے ڈال دیا۔ اتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، اتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائے ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ افسوس صد افسوس، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود ہم سے وطن پرستی کا سوال کیا جا رہا ہے، ہماری حب الوطنی پر شک کی جا رہی ہے، ہم کو رنگے چمن اور مختار وطن کہا جا رہا ہے، ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جا رہا ہے اور اوپر سے NRC لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
सितम बलाए सितम, हमसे ये सवाल किया जा रहा है कि तुमने हिंदुस्तान को क्या दिया है। ए बिरादरान वतन, ए मुहिब्बान वतन, अगर तुम हमारी तारीख जानना चाहते हो, हमारी दास्तान पढ़ना चाहते हो, हमारी वादी देखना चाहते हो, तो आओ मैं तुम्हें पता बताता हूँ। जाओ हमारी दास्तान आफरीन के बर्पा किए हुए तूफानों से पूछो, हमारी दास्तान बालाकोट की पहाड़ियों से पूछो, हमारी दास्तान शामिली के मैदान से पूछो, हमारी दास्तान सलासिल के चिंगारों से पूछो, हमारी दास्तान फांसी के फंदों से पूछो, हमारी दास्तान चांदनी चौक से लेकर खैबर तक के दरख्तों से पूछो, हमारी दास्तान कुतुब मीनार के बुलंदी से पूछो, हमारी दास्तान वली की आलिशान जामिया मस्जिद से पूछो, हमारी दास्तान लाल किले की अजमत से पूछो, हमारी दास्तान ताजमहल की रेनाई से पूछो। ये सब के सब तुम्हें बतलाएंगे और हमारे कारनामों से वाकिफ कराएंगे। मैं हिंदुस्तान के बाशिंदों को ये बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर हम किराएदार नहीं बल्कि इस मुल्क के हम मेहमान हैं। इस मुल्क के जर्रे जर्रे और चप्पे चप्पे पर हमारा हक है। हमने खूनो जिगर की कुर्बानियां देकर इस मुल्क को सींचा और परवान चढ़ाया है। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। बाखरी दवाना।